بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سلطان محمد فاتح کے بعد خانہ جنگی اور شہزادہ جمشید کی حیرت ناک داستان۔ سلطان فاتح کی وفات کے وقت اس کے دو بیٹے بایزید اور جمشید تھے۔ بایزید ایشیائے کوچک کے صوبہ کا گورنر اور مقام اماسیہ میں مقیم تھا۔ جمشید کریم کی اور گورنری پر مامور تھا۔ سلطان فاتح کی وفات کے وقت بایزید کی عمر 35 سال اور جمشید کی عمر 22 سال تھی۔ بایزید کسی قدر سست اور دھیمی طبیعت رکھتا تھا، بخلاف اس کے جمشید نہایت چست اور مستعد جفاکش شہزادہ تھا۔ سلطان فاتح کی وفات کے وقت ان دونوں شہزادوں میں سے ایک بھی قسطنطنیہ میں موجود نہ تھا۔ سلطان فاتح نے اپنے وزیر اعظم احمد کے دوک فاتح کریمہ کو اٹلی کی جانب فوج کشی کرنے سے پیشتر سپہ سالاری پر مامور کر کے اس کی جگہ محمد پاشا کو وزیر اعظم بنا لیا تھا۔ محمد پاشا وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ سلطان فاتح کے بعد شہزادہ جمشید کو تخت پر بٹھایا جائے، چنانچہ اس نے سلطان فاتح کی وفات کا حال پوشیدہ رکھنا چاہا اور جمشید کے پاس خبر بھیجی کہ فوراً قسطنطنیہ کی طرف آؤ، مگر یہ خبر پوشیدہ نہ رہ سکی۔ جان نثار فوج نے فوراً بغاوت کر کے وزیر اعظم محمد پاشا کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ اسحاق پاشا کو وزیر اعظم بنایا، اور بایزید کے پاس خبر بھیجی کہ سلطان فاتح کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس ینگچری یعنی جان نثار فوج نے خود سری کی راہ سے قسطنطنیہ میں بڑی بدنظمی پیدا کر دی۔ سوداگروں اور مالدار لوگوں سے زبردستی روپیہ حاصل کیا اور تمام محکموں پر قابض و متصرف ہو گئے۔ ادھر سپہ سالار احمد کے دوک جو اٹلی کے شہر اوٹرانٹو پر قابض و متصرف ہو کر آئندہ موسم بہار میں روما پر فوج کشی کی تیاریاں کر چکا تھا، اوٹرانٹو کو ہر طرح کلا بند اور مضبوط بنا چکا تھا تاکہ آئندہ چڑھائیوں اور لڑائیوں کے وقت یہ شہر ایک مستقل اور مضبوط مرکزی مقام کا کام دے سکے۔ سلطان کی خبر وفات کو سن کر بہت مغموم ہوا۔ اس نے فوراً اوٹرانٹو میں ہر قسم کی ضروریات فراہم کر کے اپنے ایک متحد سردار کو اوٹرانٹو کا حاکم اور وہاں کی فوج کا سپہ سالار بنایا، مناسب ہدایات کی اور خود قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں نئے سلطان کی خدمت میں اٹلی کی فتح کے متعلق تمام باتیں عرض کر کے اور اجازت لے کر واپس آئے اور خود سلطان ہی کو اٹلی کی طرف لائے۔ سلطان فاتح کی وفات کا حال بایزید کو اماسیہ میں پہلے معلوم ہو گیا اور وہاں سے صرف 4000 فوج لے کر منزلہ اور 6 منزلہ یلغار کرتا ہوا قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ یہاں آتے ہی تخت سلطنت پر جلوس کیا، مگر جان نثار فوج نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کے سرداروں نے سلطان سے عرض کیا کہ ہماری تنخواہوں اور جاگیروں میں بیش قرار اضافہ کیا جائے اور خوب انعام و اکرام دلوائے، ورنہ ہم ابھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ بایزید فوج کے اس خود سرانہ رویے سے مرعوب ہو گیا اور اس نے جان نثاری فوج کے مطالبات کو منظور کر کے آئندہ کے لیے اس رسم کی بنیاد رکھ دی کہ جب کوئی نیا سلطان تخت نشین ہو تو فوج کو انعام و اکرام دے کر خزانہ شاہی کا ایک بڑا حصہ اس طرح ضائع کر دے۔ بایزید کی اس پہلی کمزوری نے بتا دیا تھا کہ وہ کوئی زبردست اور قومی بازو سلطان اور اپنے باپ کا نمونہ نہ ہو سکے گا، لیکن ایک طرف اس کا اپنے بھائی جمشید سے عمر میں بڑا ہونا اور دوسرے وزیر اسحاق پاشا اور جان نثاری فوج کا طرفدار ہونا باعث اس کا ہوا کہ اراکین سلطنت کو باوجود اس احساس کے کہ وہ قوی دل سلطان نہیں ہے، اس کی مخالفت کی جرت نہ ہو سکی۔
چند ہی روز کے بعد سپہ سالار احمد کا دھوک بھی اٹلی سے قسطنطنیہ پہنچ گیا، چونکہ اس کا رقیب وزیر اعظم محمد پاشا بایزید کا مخالف اور جمشید کا طرفدار تھا، لہذا احمد کے دھوک نے بھی بلا پس و پیش آتے ہی سلطان بایزید ثانی کی بیعت کر لی۔ والسلام۔